السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب 27 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ واقعہ فیل کے 13 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے۔ آپ اشراف قریش میں سے تھے۔ جاہلیت کے زمانہ میں آپ کا گھرانہ جنگ و جدال وغیرہ میں سفارش کروانے والے، صلح وغیرہ کرانے والے بڑے عزت دار گزرے تھے۔ آپ کی کنیت ابو حفص، لقب فاروق اعظم اور اسم عمر ہے۔ آپ بعثت کے 6 سال اسلام لائے تھے۔ جس دن اسلام لائے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اے نبی، کافی ہے تجھے اللہ اور جو تابع دار ہیں تیرے مومنوں سے۔ آپ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ 10 سال اور 8 ماہ آپ خلافت پر رہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا: عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین و اولین میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ آپ سے 539 احادیث مروی ہیں۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام سے اسلام کو تقویت دے۔ ابو جہل کا بھی عمر نام تھا، جہالت کی وجہ سے ابو جہل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا قبول فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے نکلے۔ کسی نے کہا: اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے، معاذ اللہ۔ اس نے کہا: میاں، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اپنے بہنوئی کے مکان پر چلے گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ تینوں آہستہ آہستہ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ آپ کے آنے پر خاموش ہو گئے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن بہنوئی نے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ بے دین ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ تمہارا دین حق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ سے ایک تماچا مارا۔ بہن چھڑانے لگی تو اس کو ایسا دھکا دیا کہ چوٹ لگ کر زخمی ہو گئی۔ بہن نے غصہ سے کہا: تمہارا دین سچا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا۔ کہا: وہ کتاب مجھے دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا: تم نجس ہو، اس کتاب کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ پہلے غسل یا کم از کم وضو کر لو۔ وضو کیا اور کتاب میں سورۃ طٰہٰ تھی۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے کہ آپ نے فرمایا: مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ، بعض کہتے ہیں کہ گلے میں رسی باندھ کر لے گئے۔ ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی حالت کی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اور تلوار پکڑ کر فرمایا کہ اے عمر، کب تک خدا کے رسول کے ساتھ ہٹ درمی کرتے رہو گے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا: میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک تو خدا کا بندہ اور رسول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ میں نے ابو جہل اور دوسرے بڑے سرداروں کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن کوئی میرا مقابلہ نہ کر سکا۔ میرے اسلام لانے کے بعد مکہ مکرمہ میں بلند آواز سے کلمہ پڑھا گیا۔ پہلے مسلمان خفیہ تھے۔ میرے اسلام لانے پر سب مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوئی۔ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اہل آسمان حضرت عمر کے اسلام لانے پر مبارکباد دیتے ہیں اور اس کے بعد اسلام کو عزت حاصل ہوئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مشرکین نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا، پھر ہم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے لگے، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اسلامی عروج میں کمی آتی گئی۔ اپنی ہجرت کے وقت بھی اپنی تلوار نکال کر مشرکین کے سامنے خانہ کعبہ شریف کا 7 دفعہ طواف کر کے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھے۔ اشراف قریش اور مشرکین سے کہا کہ تم میں سے جو شخص اپنا منہ سیاہ کر کے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ آج میرا مقابلہ کرے۔ کسی کو بھی جواب کی طاقت نہ ہوئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں جنت دیکھی، ایک عورت ایک قصر میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ قصر کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ قصر عمر کا ہے۔ پھر فرمایا اے عمر، میں تیری غیرت یاد کر کے قصر میں قدم نہ رکھ سکا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سے کیا غیرت کروں گا۔ بخاری و مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے تم چلو گے اس راستہ پر شیطان نہ جائے گا اور دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور قلب پر پروردگار عالم نے حق جاری کیا ہے، اور جنوں انس و شیاطین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور بھاگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان ڈرتا ہے اور فرمایا کہ آسمان کے تمام فرشتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقیر کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس پر ایک ڈول تھا، میں نے کچھ ڈول کھینچا، میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے ایک ڈول کھینچا مگر ان کے کھینچنے میں ضعف تھا، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اس طرح جوان مردی سے کھینچا کہ ہر طرف سے پیاسے سیراب ہو گئے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی ان سے شیطان ملا ہے تو الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر مجھے حضرت عمر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم صالحین کا ذکر کرو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بھولنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا اور رنگ سفیدی مائل سرخ تھا۔ آپ تمام آدمیوں میں اونچے معلوم ہوتے تھے، بدن مبارک مضبوط گورے چٹے رنگ والے تھے۔ آپ کی والدہ خطمہ بن حشام بن مغیرہ ابو جہل کی بہن تھی۔ جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ 15 ہجری میں دمشق اور حمص اور بعلبک اور بصرہ اور ایلا فتح ہوئے۔ اسی سال آپ نے لوگوں کو جمع کر کے تراویح کی نماز پڑھائی۔ پھر 15 ہجری میں اردن اور تبریہ فتح ہوئے، اور اسی سال یرموک اور قادسیہ کا واقعہ پیش آیا، اور اسی سال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ آباد کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاگیریں مقرر رکھیں اور دفتر کھولے اور عطیات کیے۔ پھر 14 ہجری میں اہواز اور مدائن فتح ہوئے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایوان کسرہ میں جمعہ پڑھایا۔ یہ عراق کا پہلا جمعہ تھا۔
یہ سفر کا مہینہ تھا اور بیت المقدس بھی اسی سال فتح ہوا، اور انصرین حلب اور انطاکیہ منبع سروج اور کرکسائی فتح ہوئے، اور 17 میں مسجد نبوی کو وسعت دی، حجاز میں قحط ہو گیا، بارش بند ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استسقاء کی نماز پڑھی، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اونچا کر کے دعا کی کہ اے خداوند، ہم تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ خدایا خشک سالی کو دور کر کے باران رحمت نازل فرما۔ بہت جلدی بارش ہوئی، کئی روز متواتر برستی رہی، پھر 18 میں نیشاپور اور حلوان فتح ہوئے، اور سماعت، ہران، نصیبین اور موصل اور اکثر جزائر فتح ہوئے۔ اسی سال حج سے واپسی ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع سے ابتخ میں واپس آئے تو اونٹ بٹھایا، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ الہی میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور طاقت سے بھی کمزور ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لو۔ چنانچہ ابھی ذوالحجہ ختم نہ ہوا تھا کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی کہ الہی مجھے اپنی راہ میں اپنے محبوب کے پاس مدینہ منورہ میں جگہ دے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا میری موت قریب آ گئی۔ ایک دفعہ حاکم کوفہ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ میرے پاس ایک ہوشیار لڑکا ہے، ہر کام جانتا ہے، آپ فرمائیں تو مدینہ منورہ روانہ کر دوں تاکہ لوگوں کے کام آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، اس کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ماہوار 100 درہم ٹیکس لگایا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ یہ ٹیکس بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ نہیں، آپ اپنے مولا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ کی یہ منشا تھی کہ مغیرہ سے سفارش کروں۔ اس لڑکے کا نام فیروز اور رکنیت ابو لولو مجوسی تھی۔ یہ حضرت مغیرہ کا غلام تھا اور چکیاں وغیرہ بھی بناتا تھا۔ اس کے دل میں دشمنی بیٹھ گئی کہ میری سفارش نہ کی۔ 2-3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا کر چکی کا ذکر کیا۔ ابو لولو نے کہا کہ میں تم کو ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس کی 2 دھاری خنجر زہر آلودہ کر کے اپنے پاس لے لیا، اپنی آستین میں چھپا کر مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا۔ اندھیرا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ نماز سے پہلے لوگوں کو جگاتے پھر پڑھتے۔ اس لڑکے نے موقع پا کر اس خنجر سے 3 ضربیں لگا دی۔ اس کے ساتھ 12 آدمی زخمی ہوئے، جن میں 6 تو شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر ادا کیا کہ میری موت کسی غیر مسلم کے ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضربوں کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی صورتیں پڑھا کر نماز پڑھائی۔ ابو لولو مجوسی پر کسی عراقی نے چادر ڈال دی، چادر میں لپٹ کر اس نے خودکشی کر لی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا اے امیر المومنین وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان کو میرے پاس کو بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ بن یمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا
خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں، اللہ کے رسول نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان کی ہچکی بند گئی اور کہتے ہیں، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے بابا جان؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں؟ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر شاداں و فرحاں واپس آئے اور عرض کی، اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر کا رخسار مٹی پر پڑا ہے تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ کیونکہ بابا جان۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگا رہنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ اللہ اکبر۔ جنازہ تیار ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجازت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دوستوں کے پاس دفنایا گیا۔ حضرت عمر یکم محرم الحرام بروز ہفتہ کو شہید ہوئے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے سن ہجری جاری کیا اور بیت المال بنایا اور تراویح کی سنت شروع کی، رات کا چوکیدار مقرر کیا، شراب پینے پر 80 درے مقرر کیے، مسافروں کے واسطے سرائے بنائے، مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مسافروں کے واسطے سہولتیں فراہم کی، مسجد نبوی کو وسیع کروایا، مقام ابراہیم پہلے کعبہ شریف سے ملا ہوا تھا اس کو وہاں ٹھہرایا جہاں ابھی تک موجود ہے۔ سب سے پہلے لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو السلام علیکم یا امیر المومنین کہا تھا۔ اس کے بعد امیر المومنین کا لقب شروع ہوا۔ سرکاری دفتروں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ کوئی تکلیف زدہ ہوتا تو سب سے پہلے اس کی تکلیف کو دور کرتے۔ یہ تھا آپ کا عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مطابق ان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔